اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے کل اونتی پورہ کے لیت پورہ علاقے میں جو ایک دلدوز سانحہ پیش آیا، جس میں تقریباً 42 CRPF کے جوان شہید ہوئے، اس کی ہم پرزور الفاظ میں مذمت کرتے ہیں اور اس کی ایسا جو واقعہ پیش آیا ہے بہت ہی دلدوز واقعہ ہے، جو کہ نہیں ہونا چاہیے۔ جہاں ہر جگہ انسانیت کا قتل ہو رہا ہے، اس کی ہم مذمت کرتے ہیں اور ہم ان شہیدوں کو شردانجلی ارپت کرتے ہیں، ان کے فیملی کو کنڈولنس پیش کرتے ہیں۔ جہاں تک لداخ ریجنل سٹیٹس کا جو مدعا جس میں ہیڈ کوارٹر لے میں رکھا ہوا تھا، اس کو لے کر پچھلے تقریباً ایک ہفتے سے ایک جدوجہد چل رہی تھی۔ کرگل میں لوگ سڑکوں پر آئے تھے۔ آج اس پریس کانفرنس کے مادھیم سے میں کرگل کے تمام لیڈرشپ کو، عوام کو، تمام ہمارے جتنے بھی مذہبی ادارے ہیں، سیاسی ادارے ہیں، سب کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ سرکار نے ہمارے اس مانگ کو سنی اور سن کر اس پر جو ہے غور سے فکر کر کے آج انہوں نے یہ اعلان کر دیا، شام تک اس کا SRO بھی جاری ہو جائے گا، جس میں 2-3 چیزیں میں آپ لوگوں کے اس میں کہنا چاہتا ہوں۔ پہلا تو یہ اقرار ہو گیا، یہ کنفرم ہو گیا۔ آج مارننگ میں ہمارے جو جوائنٹ لیڈرشپ تھی جموں میں، ان کی میٹنگ تھی گورنر صاحب کے ساتھ، تو یہ طے ہو گیا شام تک اس کا ایمینڈڈ SRO بھی منظر عام پہ آ جائے گا۔ نمبر 1، جو ڈویژنل ہیڈ کوارٹر کا پرانے SRO 110 میں ہیڈ کوارٹر لے میں رکھا گیا تھا، اس میں ترمیم کیا جائے گا اور اس کی جگہ اس SRO میں لے کی جگہ لیہ اینڈ کرگل جو ہے اس میں ڈالا جائے گا۔ دوسرا، ڈویژنل کمشنر جو ہے وہ لیہ اور کرگل دونوں میں بیٹھے گی، اور انسپیکٹر جنرل بھی جو ہے وہ بھی لیہ اور کرگل دونوں میں بیٹھے گی۔ دونوں جگہوں پر ہیڈ کوارٹر قائم ہوگا، نمبر 1۔ اور ساتھ میں لیہ میں اور کرگل میں دونوں جگہ ایک ایڈیشنل کمشنر مقرر طور پر جو ہے وہ تعینات کیا جائے گا، جو مقرر طور پر بیٹھے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو اپنا کیا نام اس کا کنسل کمیٹی جو ہے، جس میں آلریڈی روہت کنسل صاحب کی صدارت میں ایک کمیٹی بنائی ہے، جس میں مختلف موڈلٹیز کے اوپر ہیڈ کوارٹر کیا نام اس کا ڈائریکٹریٹ کے اوپر بات کرنی ہے، تو اس میں بھی یہ طے ہو گیا کہ جو بھی ڈائریکٹریٹ آفس آئیں گے یہاں پر لداخ ریجن کے لیے، وہ 50% پہ جو ہے وہ یہ رکھا جائے گا۔ 50% آفیسز کرگل میں کھولے جائیں گے، 50% آفیسز پرماننٹلی لیہ میں کھولے جائیں گے، یعنی کہ دونوں اضلاع کو جو ہے اس میں نمائندگی دی جائے گی، دونوں ہیڈ کوارٹروں پہ اس کے ڈائریکٹریٹ آفس رہیں گے۔ اور کنسل کمیٹی جو ہے وہ مختلف سٹیک ہولڈر سے مل کے بات کر کے 24 تاریخ تک اپنا جو رپورٹ ہے وہ پیش کرے گی سرکار کو، تاکہ جلد از جلد اس کو جو ہے نافذ عمل میں لایا جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خوشخبری جو ہم سب کے لیے آج انہوں نے دیا ہے، تو اس کے لیے اس میں کرگل ایئرپورٹ کی ڈیولپمنٹ کے لیے اسٹیٹ بجٹ سے 200 کروڑ روپے کا اعلان کیا گیا ہے، جو کہ اپریل سے اس پہ کام ہونا شروع ہو جائے گا۔ ان تمام باتوں کے لیے جو آج یہ جموں میں میٹنگ ہوگا، اس میں طے ہو گیا، ان کے لیے میں سب سے پہلے گورنر انتظامیہ، گورنر صاحب جناب ستیہ پال ملک صاحب، اور خصوصاً چیف سیکرٹری صاحب شری BVR سبرامنیم صاحب کا میں ہل کونسل کی طرف سے، جوائنٹ ریزیڈنس کمیٹی کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان کے ان ڈیسیجنز کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ اور ساتھ ہی جتنے بھی ہمارے اس مہم میں جنہوں نے ہم کو ساتھ دیا، جن میں ہمارے مختلف جو سیاسی پارٹی اور بالخصوص ہمارے مذہبی ادارے اور اس کے ساتھ ساتھ کرگل کے عوام، ان سب کا میں مشکور ہوں کہ انہوں نے اس مہم کو جو ہے، اس تحریک کو جو ہے اس حد تک آگے لانے میں ہمیں مدد کیا اور کوآپریٹ کی۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں ہل ڈیولپمنٹ کونسل کرگل کی طرف سے جتنے بھی ہمارے جو امپلائیز ہیں کرگل کے، امپلائی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے تھرو مادھیم سے میں ان کو شکریہ ادا کرتا ہوں، مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ہر کٹھن وقت میں ہمارا ساتھ دیا اور اس تحریک کو اس حد تک لانے میں ہمیں کامیاب بنایا۔ اور ساتھ ہی
کرگل مرچنٹ ایسوسیشن، کرگل ٹرانسپورٹ ایسوسیشن، مختلف جو ٹرانسپورٹ یونینس ہے، میڈیا پرسنس ہے، اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کا، ڈی سی صاحب کا، ایس پی صاحب کا، ان کے تمام عملوں کا میں بہت شکر گزار ہوں۔ یقیناً ہمیں کچھ موقعوں پر سختی کرنا پڑا تو اس کے لیے میں معذرت بھی چاہتا ہوں، کیونکہ ہماری مہم میں یہ اس کا کرنا ضروری تھا، اس کے بغیر شاید یہ اس حد تک نہیں پہنچتی۔ تو میں ان سب کا بہت بہت شکریہ کرتا ہوں، ڈی سی صاحب کا، ایس پی صاحب کا، ڈسٹرکٹ پولیس کا، اور جتنے بھی ہمارے ضلع افسر صاحبان ہیں ان سب کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہر گھڑی میں ہمیں سپورٹ کیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی کرگل میں انٹیلیجنس ایجنسیز کام کر رہے ہیں ان کا بھی میں بہت ہی مشکور ہوں کہ انہوں نے اس فیکچوئل رپورٹ کو اپنے ہیڈ کوارٹرز تک پہنچایا، حقیقتیں جو ہے وہاں تک پہنچائی، کوئی مینیپولیشن کیے بغیر جو فیکٹ تھا وہ آگے تک پہنچایا، ان کا بھی میں دل سے مشکور ہوں۔ ساتھ ہی ساتھ جو ہمارے جموں میں مقیم کرگلی باشندے جو جموں میں بیٹھے ہیں ان سب کا بھی میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس مہم میں بھرپور کا ہمیں تعاون دیا، اور جتنے بھی جموں میں مقیم وزیر ہیں وہ سب سڑکوں پہ نکل کر اس مانگ کو لے کر جو ہے اس کی مانگ کی۔ اور ساتھ ہی ساتھ جو ہمارے اسٹوڈنٹس آرگنائزیشنس ہیں، چاہے وہ دلی میں ہے، جموں میں ہے، چندی گڑھ میں ہے، ان سب کا بھی میں ہندوستان کے کسی بھی کونے میں ان سب کا بھی میں مشکور ہوں کہ انہوں نے وقتاً فوقتاً فیس بک کے پوسٹ سے، ٹویٹر کے پوسٹ سے، اور اپنا واٹس ایپ کے پوسٹ سے ہماری حوصلہ افزائی کی، اور ہمیں وقتاً فوقتاً اچھے اپنے جو ایڈوائزز ہے اس سے ہمیں نوازتے رہے۔ اور ساتھ میں جو ہمارے کرگل کے باشندے جو بمبئی میں مقیم ہیں میں ان کا بھی مشکور ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایران میں جو ہمارے قوم میں مشہد میں جو ہمارے طلباء ہیں ان کا بھی، نجف اشرف میں بھی جو ہمارے طلباء ہیں ان سب کا بھی میں مشکور ہوں دل سے کہ وہاں بیٹھ کر بھی انہوں نے اپنے غیرت کا مظاہرہ دکھایا اور اس مہم کو جو ہے ہمیشہ آگے کی طرف لینے کے لیے ہمیں بھرپور تعاون دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری میڈیا آرگنائزیشنز ہیں، جس میں ہمارے ڈسٹرکٹ کے میڈیا ہے، جو ہمارے اسٹیٹ کے میڈیا ہے، جو ہمارے نیشنل میڈیا ہے، ان سب کا بھی بہت مشکور ہوں۔ اور ساتھ ہی ساتھ جو ہمارے مختلف پولیٹیکل پارٹیوں کے اسٹیٹ ریپرزنٹیٹیوز ہیں، جس میں نیشنل کانفرنس کے ڈاکٹر فاروق عبداللہ صاحب، جناب عمر عبداللہ صاحب، اور پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے محترمہ محبوبہ مفتی صاحبہ، کانگریس کے سیف الدین سوز صاحب، اور نائب پریزیڈنٹ غلام نبی مونگا صاحب، اچھا اس کا اپنا بھارتیہ جنتا پارٹی کے اسٹیٹ وائس پریزیڈنٹ جناب اویناش رائے کھنہ صاحب، نیشنل وائس پریزیڈنٹ جناب اویناش رائے کھنہ صاحب، اور پیپلز کانفرنس کے جناب سجاد لون صاحب، ان سب کے بھی ہم بہت مشکور ہیں کہ انہوں نے بھرپور ہمارے اس تحریک کو جو ہے بہت ہی مضبوطی طریقے سے اسٹیٹ لیول پر گورنمنٹ پر ایک پریشر کرنے کے لیے اور ہماری جو مانگ ہے اس کو سپورٹ کرتے ہوئے سرکار تک اپنی باتیں پہنچائیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ جتنے بھی کوئی سوشل ایکٹیوسٹ ہے یا جو پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہے جنہوں نے اپنے فیس بک کے مادھیم سے، ٹویٹر کے مادھیم سے ہماری حوصلہ افزائی کی، لسٹ میں بہت ہے، شاید میرے لیے ان سب کا نام گننا ممکن نہیں ہے، ان سب کو بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور بالخصوص کرگل کے عوام کا جنہوں نے اس گھڑی میں ہمیشہ ہمارا ساتھ دیا۔ جب بھی ہم نے ان کو بلایا سڑکوں پر آ گئے، چاہے وہ رات کو ہم کو پروٹیسٹ کرنا پڑا، چاہے دن کو پروٹیسٹ کرنا پڑا، ہمیشہ ہمیں اس میں جو ہے ہمارے بازو بن کر ہمیشہ ہمیں تعاون دیا، اور بالخصوص ہمارے انجمن جمعیت العلماء اور امام خمینی میموریل ٹرسٹ دونوں کے صدر صاحبان اور چیئرمین صاحبان کا بھی میں مشکور ہوں کہ پورا سب نے مل کر جوائنٹ ریزسٹنس کو اس طرح سے انہوں نے مضبوط کیا، اور ہل کونسل کو جو ایک قیادت دی تھی اس کو اس طرح سے مضبوط کیا کہ آج ہم اپنا اس مدعے کو جو ہے، اپنے اس ڈیمانڈ کو جو ہے لینے میں ہم کامیاب ہو گئے، اور میں سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور آج کے اس پریس کانفرنس کے مادھیم سے میں ایک میسیج سب کو دینا چاہتا ہوں کہ اتحاد میں طاقت ہے، اور کرگل کا آئندہ بھی کوئی ایشو آئے، میری گزارش ہے کہ ہم سب مل کر اتحاد سے اس ایشو کو حل کریں، تو یقیناً اگر سب ایک ہو جائے، ملت ایک ہو جائے، تو کسی میں کوئی طاقت نہیں ہے کہ اس کی نہ سنیں، اس کی سنوائی نہ کرے۔ یقیناً حق کی بات ہو اور اس پہ صحیح میں معنوں میں اس پہ اگر عمل ہو تو یقیناً اس میں کامیابی ہو جاتی ہے۔ تو میں آپ سب کا ایک بار پھر سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اسی کے ساتھ ہی یہ بھی اعلان کرتا ہوں کہ جو ہم نے ایک سول ماس ڈس اوبیڈینس موومنٹ شروع کی تھی وہ ہم واپس لے رہے ہیں۔ ہم گزارش کرتے ہیں
باقی ملازم صاحبان پھر سے اپنی ڈیوٹی ریزیوم کریں کل سے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ٹرانسپورٹرز اپنا گاڑیوں کو چلانا شروع کر دیں, دکاندار اپنے دکان کھولیں. تو یہ سب ہمارے لیے ایک بہت ہی خوشائن بات ہے. میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور انشاءاللہ اب جو آج ہم نے ایک جلوس رکھی ہوئی تھی اس کو بھی ہم نے کینسل کر دیا. ہمارا ایک جشن کا پروگرام تھا آج کا, لیکن جو کل واقعہ پیش آیا کشمیر میں اس کے مذمت کرتے ہوئے ہم نے وہ جشن کا پروگرام بھی کینسل کر لیا ہے. تو میں آپ سب کو ایک بار پھر سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور جو بلاک ہیڈ کوارٹرز پر جو ہم نے کل ان کا جو پروٹیسٹ پروگرام کا جو ایک پروگرام دیا تھا وہ بھی کینسل ہے. ہر جگہ ابھی کوئی نہیں ہوگا. ابھی صرف جو بھی امام جمعہ ہے مختلف مساجد میں, وہ جو ہے لوگوں کو اس کے بارے میں ان ڈیولپمنٹس کے بارے میں بتائیں گے اور سرکار کا اپنے عوام کا سب کا شکریہ ادا کریں گے. باقی شیخ صاحب آگے لے کے جائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا, ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوستاں ہمارا. مادر وطن کو سلام کرتے ہوئے آپ سبھی حضرات کی خدمت میں یہ چند جملات عرض کرتے ہیں. ایک تو تسلیت, دوسرا مبارکبادی. کل کشمیر کے اونتی پورہ میں جو واقعہ پیش آیا فوجی جوانوں کے ساتھ, فوجی جوان گھر گاؤں سے جدا ہو کر سرحدوں پر مادر وطن کے رکشا کرتے ہوئے اپنے جان گنوا رہے ہیں. یہ مصیبت نہ صرف ان کے گھر والوں کے لیے ہے بلکہ پورے وطن عزیز کے رہنے والے واسیوں کے سبھی ہر ایک کے لیے ہے. اس سوگ کی گڑی میں ہم ملک کے وزیر اعظم, صدر اور ریاستی گورنر انتظامیہ, ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سب کی خدمت میں اور پورے ہندوستان واسیوں کی خدمت میں تسلیت و تعزیت عرض کرتے ہیں. الحمدللہ یہ اقبال کا کہنا ہے, ہوس نے کر دیا ہے ٹکڑا ٹکڑا نوع انسان کو, محبت کی زباں ہو جا اخوت کا بیان ہو جا. یہ ہندی وہ خراسانی یہ تورانی وہ افغانی, ارے شرمندہ ساحل اچھل کر بے کراں ہو جا. آج سبھی تنظیموں کا میں امام خمینی میموریل ٹرسٹ کی طرف سے شکریہ ادا کرتے ہوئے یہ باور دلانا چاہتا ہوں کہ کتنی اتحاد میں برکت ہے. یہ آج ہماری جوائنٹ کمیٹی کے توسط سے اٹھائی گئی آواز کے جواب میں جو ہمارا مسلم حق ہے وہ 50-50 کے بیس پر ہمیں مل گیا. اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے الحمدللہ ہماری اتحاد کی آواز نے رنگ لائی, اپنا ثمر لائی. آئندہ بھی ہم گزار ہیں سارے عوام سے, سارے تنظیموں سے کہ قومی ایشوز پر ضلع کرگل کے ضروری مواقع پر اور باتوں پر یکجٹ ہو کر میدان میں آنے کی کوشش کریں اور ہمتاً جد و جہد کرتے رہیں. یہ ہماری اخلاقی اور شرعی فریضہ بھی بنتا ہے اور ہمارا قوم کے تئیں تعاون بھی ہے. آج کے اس خوشی کے موقع پر کہ جس میں گورنر صاحب نے اچھا قدم اٹھایا, اچھا فیصلہ کیا کہ قوم کرگل کا دل خوش کیا, یہ ہمارا حق بھی تھا کہ ہمیں اپنا حق مل گیا. آپ کو مبارک اور پورے قوم کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں. آئندہ امید کرتے ہیں کہ ہمارے پورے حقوق ہمیں دیا جائے گا اور کبھی ہمارے حق مارنے کی کوئی بھی کوشش نہیں کریں گے. یاد رکھیے ہندوستان کے سینٹر میں کرسی پر براجمان حضرات اور اسٹیٹ میں چاہے گورنر انتظامیہ ہو یا
किसी पार्टी के मुंतज़मीन हो, हुकूमत के कुर्सी पर जब बराजमान हो जाए तो करगिल के हुकूक पर शब खूं मारने का न सोचिए। हमारे इत्तिहाद में दम है, हम करगिली सोए हुए शेर हैं, हम आइंदा भी अपने हुकूक के लिए एकजुट हो जाएंगे, यह हमारी आवाज़ है। इस मौके पर मैं इमाम ख़ुमैनी मेमोरियल्स की तरफ से तमाम उन हज़रात का जिन्होंने हफ्ते भर की तमाम ज़हमात को बर्दाश्त की, खुसूसन समाजी और मजहबी तंजीम सबसे बड़ा करगिल का इदारा इमाम मदरसे इस्ना अशरिया अंजुमन जमात अल उलमा के सदर मोहतरम और तमाम अरकान और सियासी पार्टियों में नेशनल कांग्रेस, इंटरनेशनल कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP, BJP और मजहबी तंजीमों में अहले सुन्नत वल जमात, सोफिया नूर बख्शिया और अंजुमन साहब ज़मान, बुद्धिस्ट एसोसिएशन और जितने भी सरदार जी और तमाम सिख एसोसिएशन के, हिंदू एसोसिएशन के जितने भी कम्युनिटीज़ है, बिला इफ्तिराक़ मज़हब व मिल्लत, रंग व नस्ल एकजुट होकर अपने हक़ को मांगने के लिए मैदान में आए। इसलिए हम शुक्रिया अदा करते हैं। इंशाअल्लाह जिस दिन लिखित में ये हमारा हक़ लिख कर आएगा, रिटन ऑफिशियल लिख के लोगों के सामने आ जाएगा, उस दिन दोबारा हम इज़हार तशक्कुर करेंगे। हम एक बार फिर से आप सभी हज़रात का, मीडिया पर्सन का भी शुक्रिया, चाहे लोकल हो, चाहे स्टेट का हो, चाहे मरकज़ी हो, जितने भी मीडिया हज़रात हैं और सभी मुलाज़मीन हज़रात एजेक के जितने भी अफराद हैं, दुकानदार हज़रात, मर्चेंट एसोसिएशन, ट्रांसपोर्टर, हर एक फ़र्दन का, आइम्मे जुम्आ, इमाम जमाअत, हर गांव के अफराद का हम शुक्रिया अदा करते हैं। आइंदा भी इस तरीके से अपने करगिल के लिए एकजुट होने के लिए तैयार रहिए, यह हमारी गुजारिश है। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मनेरी हिंदुस्तानी कश्मीरी गुंदे सोफयत भी वाक़ई का सक़्फ़तुल्ला मयस अंजुमन जमियतुल उलमा तरफना आल पार्टी तरफना हिंदुस्तानी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी साहब ला वदोना स्टेट गवर्नर सत्यपाल मलिक जी साहब वदोना दी गुंदे से हादसियान कत्ल छकन BSF 42-43 नफ़र, CRPF 43 नफ़र जवान खुंगी अहलो अयाल कुल्ला तस्लियत अर्ज़ बेद गिदू दी वाक़याओ छोर बना मया करगिले अवामला लेकिन अफसोसों कि जो लस्ब व इंसानियत लसमन जो जाहिलियत व हैवानियत लसिन बेगुनाह इंसान कुन कत्ल बायत पो जो जहालत लसिन जो ला मयस मजम्मत बेत व कंडम बेत मया करगिल अवाम मई हुकूक कुन मयाला गुंदे का गवर्नर साहब इस दिरिंग ऐलान बाना मचस दिरिंग जश्न बनाई बच्चिन मिन अम्मा दी वाक़ाओ छोर बना मचस जश्न बायत पो दिरिंग कैंसल बस हिंदुस्तानी दी मुसीबत पे अनुक मचंग करगिल अवाम सख शामिलिन दरे करगिले मांग चिक मतालिब चिक मुतालिबात खचिक ngtes खुरे हफ्तेइन मिन दियानुगना फेसे ngati डिविजनल स्टेटस पो दियानुगना इंसाफी सो से ngtes एहतिजाज बस दे एहतिजाज पो अल्हम्दुलिल्लाह मतंग इत्तेफाक इत्तेहाद सो से सब एक आवाज़ सो से जो नतीजा ची कहले बना
ngaya kargile awam la ju خوشی لہر چک ngaya la thong de pharis دی مطالبات کن ngata thobi pharis دیانوک نا ngata ڈویژنل سٹیٹس پو برابر حصہ دار بسے لینا کرگل نسکولا تقسیم بچا بس ایس آر او 110 یانوک ترمیم بس کرگل نا لیں اسکوے منگ تقس پو دیانوک چکچا بس و دے کر سخ سے غن یرس 2-3 ہفتہ دن لانگ کرگلس کردے روٹی پروٹیسٹ پونگتے شروع بس یوت پن الحمدللہ دے سنگ کافی نتائج کن غتا تھونگ مچھت کہ درے غتا کھونگ اس یا غتا کنیکٹیوٹی میں پنا نہ زمینی نہ ہوائی کوئی راستہ میں پنا کھونگ اس غتا ایئرپورٹ پو شخمو بس اسٹریٹ زرے 200 کروڑ روپیہ غتا نا سنکشن بس تو اپریل یانو لاس پو شروع بیتسس دے سنگ آیا کرگل عوام بہت بہت یتی مشکوریت لیکن غچا درے جہاز پو چی بس سنگ شخمو بس پر گوشین اگر دیو یہاں 1 سال گیا بپھانا دیو غچان کرگل عوام نے نسبت لیاں بے نا انصافی سونسین غچان لا درے ضرورت یوت غچان ایئرپورٹ پہ کا جہاز آرمی جہاز پھبا یعنی اندوک لیکن سیویل جہاز پھبا میان چاو دیو سق بہانین غچز دران سان اپیل بیت غچان کرگل عوامی دران سان اپیلین کہ غچان جہاز پو چی بس سنگ شخمو پھب پر گوسو جہاز کن پھب سمیت پا غچز زوجلا ٹنل کن لا زوجلا ٹنل سون سمیت پا غچان کرگل عوام لا چین میت غچان خوشی میت غچان سکون میت غچان 6 مہینہ زندان اندوک پچوک شد چانا 2 فرس غیس سرکار مرکزی سرکارین یا ریاستی سرکارین سغا غچز اپیل بیت کی مہربانی بسے ینتز دلس کنیانوک شخمو بارگو سوک یادو میت زسنارین غچان کرگیس کردو روڈ پھوت تامر گو سوک 2 پھوت تامویت پولا مہمیک گورچا میت دیانوک توجہ تان سے مہربانی غچان کرگل عوام لا یتس تمام باقی ریاست کن گامنا باقی تمام دنیای باقی ملسون نا غچان تھوت چک سے غچان سال بر غچی پبلکا منفعت حاصل پایت پی وقت چھا چک پر گو سک رنگ غچی کرگل عوام لا 6 مہینہ میں پلس بایت پی گنجائش میں بلکہ 6 مہینہ سانگ پلس بایت پی فرصت چھامت غیس گورنمنٹ لا دی کنا دی موقع کا کہ یتس غچان دی خوشحالی خبر پتا منا غیا لیکن خوشحال سونگ اما دہ صاحب خوشحال مت کہ دران ان غچی کرگل عوامی تمام خواہشات کن گاما دران پورا مسونگ غچی تمام گورنمنٹ لا سرکاری مرکزی یا ریاستین سغا دران ان غچی ریکویسٹین لے ایئرپورٹ کن لا 480 کروڑ تنگ میں اندوک کرگل ایئرپورٹ پلا 200 کروڑ تنگ سے غچان تھت چک سے 2 تھت پلاشی شچمن غچان برابر حصہ دار دیو نسان چھار گوشین اگر کھواں 480 کروڑ تنگ میں غچان 200 کروڑ تنگ سے غچان تور بھی کوشش مبوس غچان دران غچی حق پو دران ادا مچھا اندی مسالیاں سنگ غچان دی کا دران خاموش دک پی من لیکن یتس لس پو شروع بانا 2 سنگ غچان شکریات لیکن غچان جہاز پو چی بس سنگ بہت ہی جلدی ہفتہ چی کے اندر غچان جہاز بس پر گوسک ایئرپورٹ کا جہاز آرمی جہاز ڈولیں یوت لہذا غچان سیویل جہاز سنگ ڈول بوت پینو یتس اگر گورنمنٹ اس اگر کوشش بنا میچھے لاشک من لہذا غس تمام دریں کرگل ڈویژنل سٹیٹس پو کرگل عوام لا دی خوش خبریو گورنری طرف نیوں منا غس انتان سغا مبارکباد پیش بیت نریندر مودی صاحب نا ستیا پال ملک جی گورنر صاحبہ دی موقع کا شکریہ ادا بیت کرگل عوام لا شکریہ ادا بیت آل مذہبی سیاسی جماعت گاملا شکریہ ادا بیت کی دیانوک غچی مختصر پیغام چی کا ینتان سق لنگ سے ننگا مدوک پا لنگ سوسے وظیفہ شزے میدان آیوں چاو سڑک کنی کبھی چاو دیوز بسے غتی حقوق کن غتا تھوپ چکچوس دیو ینتان سغی مشکور میڈیا پرسن کنی سنگ بہت بہت شکریہ کہ ینتسان دیانوک ینتی کافی رولیوت اگر ینتس دی پیغام کن گل نہ ملب چکس پننا غتان سام سے فریاد بسے گران لبچا من لیکن ینتان سان بہت بہت شکریہ دیانوک آل
مذہبی ان سیاسی ان جماعت ان دونا آٹ ڈویژن کو نیانگتی سانکو چکتن دراس شرگول اشکوم وغیرہ ہر جگہ ngati دی مختصر کال چی کا کون کھتی ملسا ملسی کا احتجاج بس سرمائن سنسین جوانین بسائن بستنگین سگا شکریہ ادا بیت نیا انجمن جمعیت العلماء طرف نہ خصوصی طور پر کیدیو نتنگ الحمدللہ گندے دنی موت کی 10 بجے میٹنگ پہ چیسم کون اس حل بس چک پو نتا ڈویژنل سٹیٹس پو برابر دیکھ ڈائریکٹر چک لیا ڈائریکٹر چک دونا ڈویژنل کمشنر پو چینج ہل لوشیا جگہ نسکوے کا ہیڈ کوارٹر پو نسکا جگہ نسکا لوشیا یا غن ایری یونیورسٹی مسئلہ سان الحمدللہ برابر کدگینوں نہ لے برابر حصہ دار انزرے کون اس جگہ نسکوے کا یا آفس بھیجا بس ہیڈ کوارٹر تانچا بس دو نگاتی ایئرپورٹی پولا سینکشن خو بے مینا ایکسٹینشن بے مینا 2 کروڑ روپیہ مزید کون اس دیگا نگاتا تانت زر وعدہ بس اپریل ینولاس پو شروع بیتس انشاءاللہ دیلاس کن شخمو بس شروع چھچین جو کرگل عوام لا درنگ مبارک باتین انشاءاللہ کھون سغی دی زحمت کن یا تان سغی خلوق بچاس ہتاں درنگ نتیجہ تھپسین تو فریز انتنگ آما بہت بہت شکریہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اتحاد چونکہ کرگل کا پورا عوام چاہتا ہے کہ کرگل میں اس طرح سے اتحاد قائم رہے تو آگے سارے صاحب سے میں سوال کرتا ہوں کہ اس اتحاد کو قائم رکھنے کے لیے کیا قدم اٹھائیں گے؟ جب بھی ہمارے کرگل کی ترقیاتی کام کا کوئی مسئلہ اٹھے تو اس میں کوئی اختلاف کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوگا میرے خیال میں بالکل. لیکن کچھ مسائل ایسے ہیں جو ہمارے آپسی اختلافات ہیں تو ان کو چھیڑنا وہ اپنے اپنے موقع پر انشاءاللہ جب بھی سوال اٹھے اس کو ہم حل کرنے کی کوشش کریں. کچھ دنوں میں ممبر پارلیمنٹ کے الیکشن بھی ہو رہا ہے تو کیا اشتہار کی ضرورت نہیں ہے؟ ہاں اس میں بھی ہم یہ بھی کرگل کے مفاد کا ہے اس میں بھی دیکھیں گے کیا رائے حل نکلتا ہے انشاءاللہ. میرا آخری سوال ہوگا کہ جو ابھی آپ لوگ اناؤنسمنٹ کر رہے ہیں اس کا کوئی آفیشیل لیٹر آپ کے پاس آئے ہیں یا ایسے وربلی آپ اس کو اناؤنس کر رہے ہیں؟ جی دیکھیے اس میں آلریڈی گورنر ہاؤس سے پریس ریلیز جاری ہو گیا ہے تو گورنر صاحب کو اچانک جو ہے سری نگر جانا پڑا کیونکہ ہوم منسٹر صاحب آ رہے ہیں. آلریڈی کمشنر سیکریٹریز کو انسٹرکشن دیا ہوا شام تک اس کا SRO میں امینڈمنٹ ہو کے ہمارے اس پہ آ جائے گا لیکن کیونکہ گورنر ہاؤس سے جو آفیشیل پریس ریلیز آیا ہے ہم اس پہ بات کر رہے ہیں. تھینک یو سر. For more updates, subscribe to our channel Kargil Today. Click the show links and enjoy watching the videos. Like us on Facebook and follow us on Instagram. Keep watching Kargil Today. Keep enjoying Kargil Today, the only voice of Kargil Ladakh.